عید کی نماز سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمان تک شیئر کر دیں میرے عزیز، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں عید الفطر کے تعلق سے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات، کس طرح ظالمین کے بیانات، عید الفطر کی نماز کو لے کر طرح طرح کی باتیں، کس طرح کے بیانات ان لوگوں کے، کیونکہ میرے عزیز کس طرح لاٹھی کا سانپ بنایا جاتا ہے، کس طرح ایک طرفہ بات کی جاتی ہے، کس طرح مسلمانوں کو ہر ایک چیز میں، ہر معاملے میں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں اس لیے اس بات کو نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، نہیں، سیفٹی کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے، یہ میں اعلان اپنی جانب سے خود اس لیے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کس طرح کی گند، کس طرح کی باتیں، کس طرح کے بیانات نفرتی لوگوں کے، کس طرح کے بیانات۔ آپ کو معلوم ہے کس طرح کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کس طرح کی کیا ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہر سال عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، عید کی نماز جو ہے عیدگاہوں پر پڑھتے ہیں یا مساجد کے اندر پڑھتے ہیں، سکون کے ساتھ، الحمدللہ امن اور سکون کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور محبت کے ساتھ۔ حالانکہ مذہب اسلام میں اس طرح کا کوئی بھی تہوار نہیں ہے جہاں پر ہڑدنگ کیا جائے۔ الحمدللہ محبت کے ساتھ میں، امن اور سکون کے ساتھ، ہر طرح کی ریلی، ہر طرح کے جیسے جلوس، مذہبی تہوار، ہماری دھارمک ہماری ریلیاں کس طرح سکون کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں، کسی طرح کا کوئی ہڑدنگ نہیں ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی ہلہ پکاری نہیں ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد کس طرح کے بیانات، کیونکہ ان لوگوں کے، کچھ لوگوں کے، چند نفرت لوگوں کے بیانات سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کے دن نماز اگر مسلمان پڑھیں گے، روڈ پر پڑھیں گے یا پھر کہیں پر پڑھیں گے تو ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے۔ کس طرح سے ابھی گزشتہ دنوں میں دیکھا آپ نے کس طرح تلواریں بھی بانٹی گئی، بھائی کھلم کھلا کس طرح کی حرکتیں کی گئی۔ بہرحال ان پر کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی، شاید ہوئی ہوگی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب جو بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کے نفرتی ووادت بیان آ رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ایسا کریں گے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی نماز ادا کریں، آپ اپنی مساجد کے اندر نماز ادا کریں یا پھر عیدگاہوں پر نماز ادا کریں تو میرا عزیز بہترین کوالٹی کے کیمرے لگائیں۔ آپ، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں میں۔ کرے گا کون، بھرے گا کون، سمجھ لیں آپ۔ ہاں، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے۔ بہترین کوالٹی کے کیمرے لگائیں، اپنی مسجدوں کے اندر ہمیشہ کے لیے لگائیں، عیدگاہوں پر خاص کر اس دن کے لیے جب نماز ادا کی جائے گی۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بھلے ہی اپنے گھروں سے، اپنی مساجد سے کھول کر کے لگائیں، تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، بھلے ہی ویڈیو گرافر کو بلا کر کے بہترین کیمرے چاروں طرف سے لگائے جائیں، جہاں پر بھی نماز ہوگی۔ یہ ضروری ہے، کریں نہ کریں میری ذمہ داری، میں یہ بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں جہاں تک یہ بات آئی ہے۔ ہاں، یہ ذمہ داری ہے اور یہ سیفٹی ہے۔ کیمرے اگر لگائیں آپ، کون کہاں سے آیا، کس نے کیا کیا، کس طریقے سے کس نے شروعات کی، کس نے دنگا کیا، کس نے پتھراؤ کیا، کس نے کیا کیا، کس طرح کی حرکت کس نے پہلے شروعات کس نے کی، تو آپ سمجھ لیں میرے بات، ملک کے حالات۔ اسی لیے میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ عید کی نماز عیدگاہوں پر پڑھی جاتی ہے، گھر سے باہر، مسجد کے باہر بھی لوگ آ جاتے ہیں، زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے باہر بھی ہوتے ہیں، روڈوں پر بھی آ جاتے ہیں، اور میں پرشاسن سے بھی مقدمانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سیفٹی دی جائے۔ جہاں پر نماز ہو وہاں پر پرشاسن ہوتا ہے حالانکہ، لیکن پھر ایک ہم اپیل کرتے ہیں اس طرح کی سیفٹی دی جائے۔ وہاں پر پرشاسن ہونا چاہیے، وہاں پر پولیس پرشاسن ہونی چاہیے، وہاں پر اپنی دیکھ ریکھ میں نماز ادا کروائی جائے۔ ہم تو الحمدللہ امن اور سکون کا پیغام دیتے ہیں، ہمیشہ امن اور سکون کا پیغام دیتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ امن اور سکون کے ساتھ میں الحمدللہ مسلمان اپنی نماز ادا کرتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ الحمدللہ مذہب اسلام میں نماز بھی، اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے تو کس انداز میں امن اور سکون کے ساتھ میں، خاموشی کے ساتھ میں نماز ادا کرتا ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے صرف ایک بندے کی آواز آتی ہے، اس کی اللہ اکبر، سارے سجدے میں جاتے ہیں، اس کے اللہ اکبر کہنے پر سارے سجدے میں جاتے ہیں، سارے اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی طرح کی ہلہ پکاری نہیں ہوتی ہے اور 5 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاسن اور پرشاسن سے میری مقدمانہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ سیفٹی دی جائے، اور میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ کیمرے لگائے جائیں، کیمرے لگا لے جائیں، میرے عزیز، لگائے جائیں کیمرے۔ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ کس طرح کے ووادت بیانات آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے، چند لوگوں کے نفرتی باتیں کہ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔
ایسا کر دیں گے. حالانکہ ڈرنے والی بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر وہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ملک کے حالات کس طرح ہیں، ہماری اور آپ کے مد نظر ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی تب میں نے شیئر کی ہے. باقی آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کی مرضی ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور میری بات پر عمل اگر کرنا چاہتے ہیں تو عمل کر سکتے ہیں، باقی مرضی ہے، اللہ مالک ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن مجھے لگا، کیونکہ ان بیانات پر میں نے یہ بات بولی ہے، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جس طرح کی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن اور سکون قائم فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.